اس عظیم شخصیت کو آپ کے روبرو کرتے ہیں، ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا عظیم مقرر، جن سے میری مراد حضرت اقدس مولانا مفتی آصف محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے، جو ڈائریکٹر ہیں جامعہ فلاح ربانی والفلاح اکیڈمی دہلی۔ گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ تم اپنے واعظ بننے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تمہیں اعزاز رکھتے ہو۔ نہیں کہتا فقط ابن حسن، زمانہ سارا کہتا ہے کہ تم فن خطابت ہونے کی ہنسی پرواز رکھتے ہو۔ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سب کو محظوظ فرما دے مولانا آصف محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مقتدر، واجب التکریم حضرات اکابر علماء اکرام، بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، سرزمین جلال آباد ہی نہیں بلکہ بہت سے مضافاتی خطوں کا یہ مرکزی ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ اختر العلوم جلال آباد، جو ایک ایسی نشست کا انعقاد کیے ہوئے ہے جو اس کے سالانہ کارکردگی پر مشتمل ہے، اور اس ادارے کے ذمہ داران، اس کے میر کارواں حضرت قاری الطاف الرحمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت قاری افتخار صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں بزرگ شخصیات کی جہد مسلسل اور یہ ادارہ اللہ تعالی تمام تر زاویوں سے کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کے حکم پر اس گنہگار کی یہاں حاضری اور آپ کے روبرو اپنا سبق سنانے کا موقع، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اس وقت پوری دنیا میں ایک عجیب کشمکش ہے، بے چینی ہے، اضطراری کیفیت ہے، اور دنیا کے تمام انسان وہ کسی مذہب سے، سماج سے، کمیونٹی سے، خطے سے، ملک سے، علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں اور اپنی اپنی زمینوں پر سکون چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، خیر اور سلامتی کے راستے چاہتے ہیں۔ دنیا کا ہر باشعور انسان اس تگ و دو میں ہے کہ کوئی ایسی راہ اس کو حاصل ہو، میسر آئے کہ جس کو پا کر وہ اپنی زندگی کے سفر کو تمام کرے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے ہر گزرتی شام، ڈھلتا دن،
اور نکلتا سورج انسانوں کی دنیا میں نئے ایکسپیریمنٹ، نئے تجربات اور نئے مشاہدات سے گزرنے پر ان کو مجبور کرتا ہے۔ دنیا کے خطوں میں، وہ بر صغیر کے خطے ہوں یا بر کبیر کے، مختلف زاویوں سے آپ دیکھیں گے اتھل پتھل ہے۔ کہیں لوگ حکومتیں لا رہے ہیں اور کہیں لوگ حکومتیں گرا رہے ہیں۔ ایک دن ایک شام ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ کسی ملک میں تختہ پلٹ چکا ہے اور جو فاشسٹ طاقتیں تھیں وہ ناکام ہوئی، اپنے انجام کو پہنچی، اور اگلی صبح ہم خبر سنتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں ایک امن پسند، انصاف پسند مجمع کو اللہ نے عزت سے سرفراز کیا۔ کسی خطے میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بے چینی اس درجے ہے کہ بس بات ابال کو پہنچی ہے، کب کیا خبر واقع ہو اور کیا سننے کو ملے نہیں کہا جا سکتا۔ اور کہیں یہ خبر اخبار کی صفحات کی زینت بنتی ہے کہ عقل و فہم سے پرے ایک شے، عقل کے بالکل خلاف وجود میں آ جاتی ہے، جیسے ہمارے ملک میں بہار کا الیکشن تازہ دم برسر اقتدار جماعت جیت گئی۔ یہ سارا جو نظام ہے دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، اس اتھل پتھل نظام کی وجہ سے اللہ کے وہ بندے جو زمین پر امن و سلامتی کے سوا کچھ نہیں چاہتے، جن کی صبح سے شام تک کی دوڑ و دھوپ یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر قرار پائیں، ان کو کسی نوع کے فساد سے، بدامنی سے کسی طرح کا سابقہ نہ پڑے۔ دن اور رات یہی کوششیں ہیں اور یہی محنتیں ہیں اور اسی کے لیے ایک جہد مسلسل ہے اور زندگی کے شب و روز کٹ رہے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جن کو پروردگار نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، مسلمان بنایا ہے، دین مبین سے سرفراز کیا ہے، جن کا اقرار، جن کا اعلان، جن کی گواہی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ اس زمین پر نظام امن و سلامتی، نظام حرف آخر کے طور پر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ اللہ کے بندے جس عینک سے، جس آئینے میں دیکھتے ہیں وہ اس کی گہار لگاتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، دن و رات لگاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مدارس کے سالانہ جلسے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے ملک میں جمعیت علماء ہند کی تحریک، تبلیغی جماعت کی اپنی نقل و حرکت، علماء کے مشائخ کی مجالس اور ان کے بیانات، اور بس ایک ہی دھن ہے، ایک ہی رٹ ہے، ایک ہی گہار ہے، جس کو دیکھیے تو یہی کہہ رہا ہے اللہ کے بندو اپنے آپ کو اس نظام کے قریب لاؤ جس کے آ جانے اور پا جانے سے انسانی زندگی کو قرار واقعی حاصل ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہمارا مدرسہ اختر العلوم کا سالانہ جلسہ، اہل علم و دانش، اہل دل کی باتیں جو کل آخری نشست تک آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ کرے کہ میری آپ کی سمجھ میں آئے یہ بات۔ وہ ہمارے جماعت کے افراد کہہ دیا کرتے ہیں، مسجد میں جب گشت کی بات کرتے ہیں یا عمومی بات کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے بڑے سادے پیرائے میں وہ کہتے ہیں بھائیوں ہماری آپ کی کامیابی تو بس اللہ کے دین میں ہے۔ بظاہر ایک بہت سادہ سا پیرایا ہے، عامی سے کلمات پر مشتمل ایک پیراگراف ہے، لیکن سچ یہ ہے اہل ایمان کا اس پر یقین ہونا چاہیے مومنین کی نجات اسی میں ہے۔ ساری دنیا اپنی کامیابی جہاں دیکھتی ہو وہاں دیکھے، اہل ایمان کے لیے کامیابی کا پیمانہ یہی ہے، اس کے سوا نہیں ہے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو تعلیمات عطا کی ہیں اور جو دین مبین کی تعلیمات مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے خدا کی وحدانیت پر، اس کی خدائی پر، اس کی قدرت پر کامل یقین ہو مجھے اور آپ کو، اور میرا آپ کا طریقہ زندگی، طرز زندگی وہ ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے نقشے پر اس یقین کے بعد، اس بات کو دل کی دنیا میں جگہ دینے کے بعد، دو لہریں چلتی دکھائی پڑتی ہیں۔ بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے، کہ اس وقت عالم میں دو خاموش لہریں ہیں، اور وہ لہریں ایسی ہیں کہ ایک لہر ذرا شور رکھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی نقل و حرکت ایکٹیویٹیز دنیا کے منظر عام پر واقع ہوتی ہیں، اسکرین کا حصہ بنتی ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہی سب چل رہا ہے۔ اور وہ لہر جو دنیا دیکھتی ہے اور دنیا کی نگاہ کے سامنے ہے، وہ وہی ہے جو گزشتہ چند سالوں میں آپ نے دیکھا سری لنکا میں واقع ہوئی، جو آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں نیپال میں واقع ہوئی، اور دنیا کے تمام تر خطوں میں جمہوریت کے نام پر حکومتیں اقتدار پاتی ہیں، اور اقتدار کے زور پر، طاقت کے زور و زعم میں نشے میں چور ہو کر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے پاسبان، ملت اسلامیہ کے افراد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب اگلی گھڑی میں اسلام اس زمین سے مٹ جائے گا، ایسا لگتا ہے کہ اب اگلی گھڑی میں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن جب اس نوع کے خیالات یا اس نوع کے واقعات میری آپ کی ذہنیت کا حصہ ہوتے ہیں اور میرے آپ کے وجود کو اپنی سنگینی سے گھیر لیتے ہیں، تب مجھے اور آپ کو وہ ایک لہر بھی دکھائی پڑتی ہے، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں خاموش لہر، جو مدھم اٹھتی ہے اور دنیا کے مختلف خطوں میں اٹھ کر اہل ایمان کو یہ سبق دیتی ہے، اللہ کے بندو جو انقلاب اس زمین پر ممکن تھا اور ہو سکا اور ہوا ہے، وہ اس زمین پر، آپ کے وجود پر، آپ کے گھر پر اور آپ کی شخصیت میں اور ہر اس جگہ واقع ہونے کے امکانات ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسی خاموش لہر کا نتیجہ تھا 4 سال پہلے 15 اگست 2021 میں افغانستان کی سرزمین پر وہی مدھم لہر خاموشی کے ساتھ اٹھی اور پوری دنیا میں اس ملت اسلامیہ کے افراد سرخ روح ہوئے اور سرخ روح ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک ہوئے کہ آج کی موجودہ تاریخ میں امریکہ کا موجودہ صدر ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہتا ہے کہ واشنگٹن امریکہ کے شہر میں، واشنگٹن امریکہ کی سرزمین پر وہ امن موجود نہیں ہے، وہ شانتی موجود نہیں ہے، وہ بھائی چارہ، وہ پیار و محبت موجود نہیں ہے جو افغانستان کی دھرتی پر دکھتا ہے۔ یہ وہی خاموش لہر ہے جو خاموش لہر کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ آخر اس خاموش لہر کے پیچھے چھپا کیا ہے؟ کن بنیادوں پر یہ اتنی مستحکم بن جاتی ہے؟ کن بنیادوں پر اس کے اپنانے والے افراد زمین پر ایک مستحکم نظام کے ساتھ وجود پاتے ہیں؟ اللہ کے بندو کچھ اور نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کے بعد قرآن کے منظر نامے پر اللہ کے نبی کا پڑھایا ہوا وہی سبق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ وہی
وہی پیغام ہے، وہی نظام ہے۔ محمد الرسول اللہ کہہ گئے تھے، 14 صدی پہلے کہا تھا، امام الانبیاء نے کہا تھا، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، حضور مخاطب ہے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر مخاطب ہے، ساری دنیا کا والی مخاطب ہے، کونین کے سردار مخاطب ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اسی قرآن کی بدولت عزت ملے گی، جو اس قرآن کو لے کر اٹھیں گے چھا جائیں گے، چھاتے چلے جائیں گے اور چھاتے ہی رہیں گے۔ آج ساری دنیا افغانستان کے لیے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ قرآن کا نظام ہے، اور امن و سلامتی کا اگر کوئی چراغ اس دھرتی پر کہیں دیکھا جا سکتا ہے وہ افغان کی زمین۔ میرے بھائی، یہی لہر کچھ مدھم اٹھی اور شام کی سرزمین پر کچھ چراغ جلے۔ بظاہر ایسا لگا کہ وہ قیدی اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے 20 سالوں سے سورج نہیں دیکھا، 25 سالوں سے سورج نہیں دیکھا، 3 دہائیاں گزر گئی، وہ اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکے۔ ان کو یہ یقین ہو چلا ہے باپ بھی مر گیا ہوگا، ماں بھی مر گئی ہوگی، شاید بچے کسی سگنل پر کھڑے رہ کر بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ ان کو یہ یقین نہیں تھا، ان کے گمان میں بھی یہ نہیں تھا اب ان 4 دیواریوں سے، یہ قد آدم سے بلند، یہ میرے وجود کو، میرا وجود جن کو سر نہیں کر سکتا، اس حصار سے میں کبھی نہیں نکل پاؤں گا۔ اچانک ایک صبح ان کو اطلاع دی جاتی ہے تم آزاد ہو گئے۔ ان قیدیوں، ان محصور اللہ کے بندوں کے کان میں جب یہ جملے پڑے انہیں یقین نہیں آیا، وہ ذرا مڑ کر دیکھنے لگے، میں بھی حیرت تھے، بار بار کہتے تھے مذاق کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے، بشار کا راج چل رہا ہے، بشار کی ظالم حکومت ہے، ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں سورج دکھایا گیا، انہیں آسمان دکھایا گیا، انہیں اللہ کی دھرتی کے مناظر دکھائے گئے اور ان سے کہا عزت کے نقشے وہ طے کرتا ہے، ذلت کے نقشے بھی وہی طے کرتا ہے، اس نے آج تمہارے مقدر عزت لکھ دی ہے اور بشار کے مقدر ذلت لکھی گئی۔ وہ ایک سرنگ کے راستے سے راہ فرار اختیار کر گیا، تم آزاد ہو۔ اور پھر قرآن بولتا رہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہی مدھم لہر ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا قریبی دوست بنگلہ دیش میں اٹھی، جہاں سے حسینہ بھاگ گئی، اور پھر اس کے بعد کے جو مناظر آپ کے سامنے آئے، اسلامیہ، ملت اسلامیہ کے نونہال، ملت اسلامیہ کے ابھرتے ستارے، وہ بچے جن کا قلب و جگر معمور تھا اسی خاموش لہر کے نتیجے میں قرآن سے معمور تھا، سیرت سے معمور تھا، نبی کی محبت سے معمور تھا، رسالت سے معمور تھا، وہ توحید سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں جب آزادی کی لہر کے ایک نعرہ بلند ہوا تو ان اللہ کے بندوں نے اس دھرتی پر سب سے پہلا جو عمل کیا وہ یہ تھا کہ اس مسجد کو جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہے لمبے زمانے سے بند کیا گیا ہے، اذان نہیں ہوتی ہے یہاں حسینہ کے راج میں، اور حسیناؤں کا راج تو ایسا ہی ہوتا ہے حضرت، حسینہ کے راج میں اذان نہیں ہوتی، اذان پر پابندی ہے۔ کیا 70 سال کے بوڑھے، کیا 80 اور 90 سال کے بوڑھے، سب کو سولی چڑھا دیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا آج جب وہ خاموش اور مدھم لہر ذرا اٹھ کر اعلان کر رہی ہے وہ لوگوں اللہ کا نظام غالب آئے گا، اللہ کا نظام ہی غالب آئے گا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ آج جب بنگلہ دیش کی سرزمین پر قرآن کی یہ آیت فضاؤں میں گنگنائی جا رہی ہے اور شور ہے، بڑا ایک مجمع ہے جو گہار لگا کے کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، یہ ایک
قرآن کا کلمہ نہیں تھا، یہ مستقل ایک تعبیر تھی، مستقل ایک تاریخ تھی۔ ان کو 14 صدی پیچھے لے گیا۔ وہ ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، عمر کو دیکھ رہے ہیں، عثمان و علی کو دیکھ رہے ہیں، ان کو امیر شام یاد آ رہے ہیں، ان کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز یاد آ رہے ہیں، ان کو وہ تمام تر سلاطین ملت اسلامیہ یاد آئے جنہوں نے اسلام کا چراغ جلایا، اور پھر ان کے دل نے، ان کے ضمیر نے، ان کے ظرف نے دوبارہ نہ کیا یہ پہلو کہ وہ کوئی اور کام کریں سوائے اس کے کہ ڈھاکہ کی سرزمین پر اس یونیورسٹی کی مسجد میں جہاں زمانے سے اللہ کا نام بلند نہیں ہو سکا، سب سے پہلے اگر وہ کچھ کریں تو وہ صدائے توحید گنگنائیں۔ اور پھر اذان پڑھی گئی، اور گنگنانے والوں نے اور پکارنے والوں نے اپنے مالک حقیقی کو پکار کے کہا، ہم وہی نظام لے کے اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار نعرہ تکبیر فضاؤں میں گونج رہا تھا، اور وہ عملاً ایک صدا دے رہے تھے، پیغام سنا رہے تھے، گہار لگا رہے تھے، لوگوں سربلندی اور کامرانی اور سرفرازی اگر چاہتے ہو تو اٹھو اسی نظام امن کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اور یہ منظرنامہ حکومتوں کا تھا، اجتماعیت کا تھا، یہ منظرنامہ ملکوں کی انقلابات پر مشتمل تھا۔ یاد رکھیے قرآن پاک کا انقلاب فرد بشر کے لیے بھی وہی معنویت رکھتا ہے جو افراد اور اجتماعیت کے لیے رکھتا ہے۔ قرآن کو جب جہاں جیسے اپنایا جائے گا، ایک فرد بشر اپنائے وہ انقلاب پائے گا، انقلاب صالح اس کی زندگی کے لیے یقینی امر ہوگا۔ چند ایک افراد اپنائیں، ان کی زندگی انقلاب صالح سے مزین ہوگی۔ خاندان اپنائے گا وہ فلاح کو پہنچے گا، اور اگر کمیونٹی اور برادری اور گاؤں اور پورا خطہ اپنائے گا، یا یہ کہ امت اپنائے گی، غرض یہ کہ جو قرآن کے قریب آئے گا، قرآن اختیار کرے گا، قرآن کے نظام پر اپنے آپ کو پورے طور پر سپرد کرتے ہوئے قرآن کی چھاؤں میں سفر کرے گا، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں اس کے لیے کامیابی 100% طے ہے۔ ہم اور آپ مدرسہ اختر العلوم کے سالانہ جلسے میں یہاں اکابر علماء کی بات سننے کو آئے، آپ تشریف فرما ہوئے، اور میں اور آپ جس پیغام کو سننے آئے وہ یہی ہے۔ کل تک بار بار مختلف تعبیرات اور مختلف پیرائے میں یہی آپ کو پیغام ملے گا، اللہ کے بندو قرآن اپناؤ، قرآن اپناؤ اور فلاح پا جاؤ۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات کہی ہے بابائے قوم، استاد الشیوخ، استاد العلماء، شیخ المشائخ، یہ بات کہی ہے شیخ الہند، یہ بات کہی ہے شیخ العالم۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے شیخ الہند کو شیخ الہند کہنا، مولانا محمود صاحب دیوبندی کو شیخ الہند کہنا دراصل ان کے حق کو مکمل ادا کرنا نہیں ہے۔ وہ شیخ الہند نہیں ہے، وہ شیخ العالم ہے، یہ فرد بشر ہے، علماء دیوبند کی سرزمین کا یہ حقیقی اور روحانی وارث ہے جو اپنے آپ میں شیخ الہند نہیں شیخ العالم کہلانے کا مستحق ہے۔ 1920 میں 1920 میں مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، مالٹا کی اسیری کاٹ کر واپس آئے۔ علماء کا، صلحاء کا، اتقیاء اور اہل اللہ کا ایک جمع غفیر، ایک بڑی تعداد ہے جو جنونی کیفیت کے ساتھ، دیوانے پن کے ساتھ پورے طور پر متوجہ ہے۔ شیخ الہند رہا ہو کر آ رہے ہیں، اور شیخ الہند رہا ہو کر آ رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے، ان کی فکر کیا ہوگی، اس فکر پر کلمات کیا ہوں گے، ان وہ کلمات کن تعبیرات میں پیش کیے جائیں گے، وہ پیغام کیا ہوگا۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ استاذ العلماء، یہ شیخ المشائخ، یہ شیخ الشیوخ، یہ ہزاروں علماء کا استاد، یہ اللہ کا بندہ جس نے ہیرے تراشے ہیں، ان ہیروں میں سر فہرست نام آتا ہے
حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا آئے اور دنیا لائے بدل لائے مثال پیش کرے حضرت اقدس شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا آپ ذرا دیکھیں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ دنیا یہ سوچ رہی ہے اور وہ مجمع جو شیخ الہند کے استقبال میں مالٹا کی اسیری کے بعد رہائی پر منتظر ہے وہ یہ سوچ رہا ہے شیخ الہند آ رہے ہیں مطلب یہ کہ تھانوی کے استاذ آ رہے ہیں مطلب یہ کہ کشمیری کے استاذ آ رہے ہیں مطلب یہ کہ عبید اللہ سندھی کے استاذ آ رہے ہیں مطلب یہ کہ حسین احمد مدنی کے استاذ آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حسین احمد مدنی جو کہتے ہیں اور شیخ حضرت تھانوی جو کہتے ہیں مولانا الیاس کاندلوی جو کہتے ہیں مفتی کفایت اللہ دہلوی جو کہتے ہیں عبید اللہ سندھی جو کہتے ہیں علامہ کشمیری جو کہتے ہیں عزیز الرحمان دیوبندی جو کہتے ہیں عزیر گل جو کہتے ہیں یہ سب کا سب وہ ہے جو شیخ الہند کہتے تھے یہ شیخ الہند کا درد ہے آج سراپا منتظر ہیں کھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں نگاہیں کہیں گاڑے ہوئے ہیں لوگ اور محوے حیرت ہے نہیں معلوم کیا ہوگا کیا پیغام سنائیں گے بابا قوم آ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کا پہلا بیٹا آ رہا ہے امام ربانی حضرت گنگوہی کا پہلا شاگرد آ رہا ہے حضرت نانوتوی کا پہلا سپوت آ رہا ہے مالٹا کی اسیری کے بعد لوٹ رہے ہیں کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور کہیں گے سب نے اپنی سماعتوں کو گاڑ دیا اپنی نگاہوں کو گاڑ دیا مجسمہ بن کر کھڑے ہیں لوگ شیخ الہند گویا ہوئے اور بڑی کمزور آواز کے ساتھ ایک صدا لگائی ہے جو صدا آواز کمزور رکھتی تھی عزائم پختہ رکھتی تھی عزائم بلند رکھتی تھی اس وقت صرف دارالعلوم دیوبند تھا اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کتنے ہزار دارالعلوم بنے اور بر صغیر نہیں بر کبیر نہیں جہان دنیا میں آپ دیکھتے جائیے دارالعلوم دیوبند ہے جو اپنے فیض کو بالواسطہ و بلا واسطہ لوگوں کی گواہی ہے ہم جہاں گئے ہیں ہم نے دارالعلوم کو پایا شیخ الہند آئے بڑے بڑے مشائخ کان ٹکائے لگائے توجہ کے ساتھ سننا چاہتے کیا کہیں گے بابا گویا ہوئے شیخ العالم گویا ہوئے فرمانے لگے مالٹا کی اسیری تھی اس کی تنہائیاں تھیں اس کا ظلم و ستم تھا وہاں کی قید کے ایام تھے اور چونکہ ایک لمبے زمانے سے مشاغل کی وجہ سے بہت کچھ سوچنے اور دیکھنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا دن رات جد و جہد تھیں یکسوئی کا موقع میسر نہیں تھا اب جب جیل میں رہے تو بہت غور کیا باپ نہیں باپ کا باپ بول رہا ہے دادا نہیں پر دادا بول رہے ہیں حسین احمد مدنی کے استاد بول رہے ہیں حکیم الامت جب بولتے ہیں تو شیخ الہند بول رہا ہے جی ہاں حکیم الامت کی زبان پر حسین احمد مدنی کی زبان پر عبید اللہ سندھی کی زبان پر علامہ کشمیری کی زبان پر اور الیاس کاندھلوی کی زبان پر عزیر گل کی زبان پر کفایت اللہ دہلوی کی زبان پر اور کہیے تو ہمارے جتنے سب چوٹی کے اکابر ہیں ان کی زبان پر جو کوئی بولتا ہے وہ شخصیت براہ راست ہم کلام ہیں یعنی حضرت شیخ الہند مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی قید میں اس کی کال کوٹھڑیوں میں بہت غور کیا دن اور رات ڈوب کر سوچا اور یہ جاننے کی کوشش کی آخر امت کی زبوحالی امت کی ناکامی امت کی تباہی امت کی بربادی کا سبب کیا ہے وہ اسباب سامنے آئے جن کو سامنے رکھ کر مشن بنا کر کام کیا جا سکا شیخ الہند کہتے ہیں کہ وہ بات جو میں نے سوچی ہے اور میری سوچ کا اور وجدان کا حصہ ہوئی اور میں حرف آخر سمجھتا ہوں کہ یہی بنیادی وجوہات ہیں لوگوں تم تک پہنچا رہا ہوں شیخ الہند کہتے ہیں بہت غور و فکر کے بعد دو باتیں سمجھ آئی ہیں نمبر ایک امت کا رشتہ قرآن سے کٹ گیا قرآن سے ٹوٹ گیا امت قرآن سے دور ہو گئی نہ قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں نہ قرآن کی مراد سمجھی جاتی ہے نہ قرآن کی معنویت جاننے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ کچھ بے وقوف ہیں نامعقول ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں
پاگل ہیں، مجنون قسم کے لوگ ہیں جو یہ بات کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کیا تفسیر سنو گے اور سناؤ گے، کون سی تفسیر پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرتے ہو، عامی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تفسیر کیا سمجھے گی امت؟ سنو، عام کتاب سمجھ آئے نہ آئے، کسی عام کتاب کو تمہارا ذہن قبول کرے یا نہ کرے، اللہ کی قسم قرآن وہ کتاب ہے جو ادنا سے ادنا ذہن قبول کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ قرآن بھی اگر سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کیا سمجھ آئے گا؟ شیخ الہند علیہ الرحمہ نے کہا قرآن سے دوری بنیادی سبب سمجھ آیا، اور دوسرا میں سمجھا ہوں، شیخ الہند بول رہے ہیں، شیخ العالم بول رہے ہیں، دوسرا میں سمجھا ہوں امت میں آپسی تفریق اور رنجش، فرقہ بندی، غرض یہ کہ، اور اس کو حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے ان دونوں باتوں میں مطابقت پیدا کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اصل میں یہ امت میں جو فرقہ بندی ہے یہ بھی اصل میں قرآن سے دوری کی وجہ ہے۔ میرے بھائی، وہ زمانہ جس میں شیخ الہند یہ بات کہہ رہے تھے اور دنیا سن رہی تھی، ہندوستان کی زرزمین پر شاید اتنا تباہ کن نہیں تھا جتنا تباہ کن آج 2025 میں اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک میں چل کیا رہا ہے۔ ایک رنگ، ایک تہذیب، ایک خاکہ، ایک خانہ، ایک فریم، سب کو فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے، ہندوستان کی دھرتی پر سر چڑھ کر بول رہا ہے ظلم کے ساتھ یہ جملہ، اور دنیا کہہ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب دستور کیا، آئین کیا، قانون کیا، جمہوریت کیا، اور اس سب کے خاکے کیا، اصل یہ ہے ایک رنگ ہے جس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دستور سب کو اجازت دیتا ہے، قانون سب کو سراہتا ہے، قانون کہتا ہے ہندو اپنے مذہب پر عمل کرے گا، قانون کہتا ہے مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرے گا، سکھ اپنی روایات کو باقی رکھے گا، آریہ اپنی روایات کو باقی رکھے گا، عیسائی اپنی تہذیب کو باقی رکھیں گے، آدیواسی اپنے کلچر پر رہیں گے، اور جو جہاں جس کی جس میں آستھا ہے اور جس کی جس میں عقیدت ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ سب کے مہاپرشوں کا سمان ہوگا، سب کے مہاپرشوں کی عقیدت اور محبت دل میں رکھی جائے گی، سب کو اعزاز دیا جائے گا، ایک دوسرے کے مہاپرشوں کے سمان سے کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ بات آئین اور دستور کی روشنی میں زمین پر نافذ ہوتی دکھائی پڑتی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں دکھتی ہے۔ ایک رنگ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک خاص رنگ کو غلبہ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے اہل اسلام کو، اسلامیان ہند کو، کہ وہ چمٹ جائیں، لپٹ جائیں جنون کی کیفیت کے ساتھ، دیوانے پن کی کیفیت کے ساتھ، اس طرح لپٹ جائیں جس طرح مکہ المکرمہ کے ابتدائی 13 سالوں میں صحابہ کرام کی جماعت چمٹ گئی ہے۔ قرآن کو دنیا ان سے چھڑانا چاہتی ہے، اور وہ ہے جان دے سکتے ہیں، قرآن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی کہا تھا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو جہل نے، محمد کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، سمیہ تم بھی چھوڑ دی جاؤ گی۔ ہائے رے سمیہ کا جگر، اس بوڑھی مائی کی عظمت کو سلام۔ آج کی بیٹی کاش یہ سمجھ لے، 90 سال کی سمیہ اپنے دین کو بچاتی ہے، ایمان کو بچاتی ہے، اپنے قرآن کو بچاتی ہے، محمد کی محبت کے پیغام کو بچاتی ہے۔ آج کی بیٹی جو کفر کی زمین پر جانا اپنا اعزاز سمجھتی ہے، اپنے لیے اکرام سمجھتی ہے، اپنے لیے فخر کی بات سمجھتی ہے، اپنے ماں باپ کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بیٹی سمیہ کو دیکھ لے، 90 سال کی بوڑھی مائی کہہ رہی ہے جان جا سکتی ہے، محمد پر لایا ہوا ایمان نہیں جا سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم بصد احترام آپ کی خدمت میں یہ بات رکھتے ہیں، عرض کر رہے ہیں، خدا را خدا را خدا را اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر، قرآن کے الفاظ سے وابستہ کیجئے۔ آپ کی عمر کیا ہے، کتنے سال کے ہیں، کہاں ہیں، نہیں معلوم، یہ آپ سمجھیں آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ قرآن پڑھیے اگر آپ کو قرآن نہیں آتا۔
اور یہ فلسفہ جھوٹا ہے، 100% جھوٹا ہے کہ صاحب قرآن تو بہت ہارڈ ہے، بچے نے حفظ کرنا شروع کیا، توجہ دلانے کے اور بہت سے پیرائے ہو سکتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے مارکیٹ میں، اب بچہ لوہے کے چنے چبائے گا، یہ حفظ کرے گا۔ اور پھر ہمارے اساتذہ جو جہنم حرام کرتے ہیں وہ تو کمال کی کرتے ہیں۔ جن بچوں نے یہاں آج فراغت کی یعنی فضیلت کی دستار لینی ہے، وہ جانتے ہیں ان کو کہاں کہاں جہنم حرام ہوئی ہے، اور یہ ہماری سعادت ہے ہم اساتذہ، ہم طلبہ کی۔ اللہ پاک اسی طرح ہمیں اپنے اساتذہ کے سامنے رکھے۔ بہر کیف یہ کہ جو جہاں ہے، عمر کے جس اسٹیج پر ہے، وہ یہ طے کرے کہ وہ اپنے لیے قرآن کے الفاظ کو سیکھنا، سینے میں جمع کرنا، قرآن پڑھنا ضروری سمجھے گا، اور پھر اس کے بعد منزل بمنزل آگے بڑھیے، قرآن کی مراد کو سمجھیے، اس کے معانی کو سمجھیے، اس کے مفاہیم کو سمجھیے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ جگہ جگہ قرآن کے دروس کے حلقے لگائے جائیں، عوام اس کا مطالبہ اپنی مسجد کے امام سے کرے، عوام مطالبہ کرے اپنی مسجد کے امام سے، حضرت قرآن سنائیے، قرآن کی مراد کیا ہے، ہم سے مخاطب ہو کر قرآن کیا کہتا ہے۔ عوام مطالبہ کرے مسجد میں درس قرآن ہو، عوام مطالبہ کرے درس قرآن دیا جائے، عوام مطالبہ کرے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، یہ سبق ہمیں پڑھایا جائے۔ مسجد مسجد ہو تو سبحان اللہ، مسجد نہ ہو تو کم از کم ایک محلے کے لیے ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں نہ صحیح 15 دن میں ایک دن، 15 دن میں نہ صحیح 20-25 دن میں، مہینے میں ایک مرتبہ ضرور بھی ضرور درس قرآن کا حلقہ ہو، قرآن کی تفسیر بیان ہو، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر قرآن کے نظام کو نافذ کیجئے، جن چیزوں کو قرآن نے حلال کہا ہے، حلال بتایا ہے، ان سے اپنے آپ کو ان کو اپنے آپ سے چمٹائیے، لگائیے، اس دائرے میں آئیے کہ قرآن کے حلال کردہ نظام کے زیر سایہ آپ اپنی زندگی گزار سکیں۔ منہیات کے باب میں قرآن نے جہاں سے آپ کو مجھے روک دیا، رک جائیے، اپنے قدموں پر لگام لگائیے، زنجیر باندھ لیجئے، ٹھہر جائیے، ایک قدم آگے نہ بڑھائیے، اس لیے کہ قرآن کے سوا اگر کسی دوسری ڈگر پر میں اور آپ چلتے ہیں تو کسی صورت نجات ممکن نہیں ہے۔ میں نے 3 بڑے اگزامپل آپ کے سامنے رکھے، موجودہ تازہ دم حالات میں بنگلہ دیش کا جو واقعہ ہے، جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے، اور اب دنیا اتنا سمٹ چکی ہے، دنیا میں کہاں کیا چل رہا ہے سب کو معلوم ہے، اس لیے وہ جو دنیا کی نیوز آپ دیکھتے ہیں اس سے اپنے لیے کچھ عبرت لیجئے، سبق لیجئے، عبرت پکڑیے، عبرت کا سامان کیجئے، اور دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کسی صورت یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کا قرآن چھوڑ دیں، اس کی راہ سے انحراف کر لیں، اس کی تعلیمات کو ٹھکرا دیں، اور نتیجے میں کامیابی کسی بھی پہلو سے ممکن ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہمارے یہ دونوں بزرگ، حضرت قاری الطاف الرحمن صاحب، حضرت قاری افتخار صاحب، ان دونوں بزرگوں کا سایہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دراز کرے۔ میں نے عرض کیا بہت سے مضافاتی خطوں کا یہ مرکزی ادارہ ہے، مدرسہ اسلامیہ عربیہ اختر العلوم، جس نے بہت پہلے سے اپنے فیضان کے سلسلے کو جاری کیا ہوا ہے، اور بہت دور دراز سے طالبان علوم نبوت اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اس چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس چراغ کو پروردگار دیر تک جلنے کے فیصلے فرمائے۔ یہ ان دونوں ہمارے بزرگوں کا، کابر کا یہ دن اور رات کا سلسلہ ہے جو سالانہ اجتماع اور جلسے کی شکل میں مختلف کارکردگی کے پہلوؤں سے آپ کے سامنے آیا۔ بہت زیادہ مبارکبادی ان طلبہ کے لیے جو قرآن سے نسبت پر کسی بھی شق پر، کسی بھی شکل پر یہاں سے فضیلت پائے، فارغ ہوئے، اور یہاں سے انہوں نے اکتساب فیض کیا۔
اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ہمارے ان ساتھیوں کو مبارک فرمائے. اور پھر اخیر میں بہت بہت زیادہ مبارکبادی ہے کہ مستحق ہیں وہ ماں باپ جن کے معصوم سے، پھول سے بچے اس ادارے کی چہار دیواری میں رہ کر اور ان اساتذہ کی شفقتوں کے سائے میں پروان چڑھ کر آج حفاظ نامی پھول کہلائے. اللہ پاک ان بچوں کے لیے اس خیر کو بہت بہت مبارک فرمائے. بس ایک روایت بتا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت الاستاذ حضرت دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ اب بات کرنا 100% غیر مناسب ہوگا. بس یہ ایک روایت ہے اور بات ختم ہے. ان بچوں کی نظر کر رہا ہوں جو حافظ ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن حفظ کیا، قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں گے، یہ تو یقینی امر ہے. اس کی سفارش کے نتیجے میں ایسے 10 افراد کو جنت کا فیصلہ عطا ہوگا جن پر جہنمی ہونے کی مہر لگ چکی ہوگی. ذرا غور کریں، تخیل کی پرواز کا سہارا لے کر وہ باپ سوچے جس کے گھر میں بیٹا حافظ ہو گیا ہے. یہ جو حافظ قرآن کا باپ کہلاتا ہے، حافظ قرآن کا دادا کہلاتا ہے، حافظ قرآن کا چچا کہلاتا ہے، حافظ قرآن کا تایا کہلاتا ہے، یا حافظ قرآن سے قریب تر ریلیشن شپ میں آتا ہے، وہ افراد ذرا سوچیں ان کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے. کل قیامت بروز حشر جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، کوئی آئے گا پیچھے سے آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا آئیں بڑے ابو چلیں، آپ کے لیے میرے حفظ قرآن کے نتیجے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہم قد وجبت لہ النار، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن سفارش کرے گا. اور بقول ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے بڑی پیاری تعبیر میں کہ حافظ قرآن کو ایسے 10 پاسپورٹ اللہ عطا کرے گا جن پر جنت کا ویزا اسٹیمپ ہوگا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا تم جس کے لیے کہو گے وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہمارے ان ساتھیوں کو، ان بچوں کو بہت بہت مبارک فرمائے. اخیر میں ادارے کے منتظمین کو اور ذمہ داران کو پھر مبارکبادی. اللہ پاک اس اجتماع کو قبول فرمائے، معنی خیز زمینی حقیقت کے ساتھ مثبت نتائج مرتب فرمائے. میرے ذمہ حضرت قاری صاحب نے ایک کام اور لگایا ہے اور وہ کام ہے چندہ کرنا. اب یہ اس کے لیے پہلے سے ایکسپرٹس لوگ موجود مارکیٹ میں ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، نہیں ہو پاتا. تو میں تو سیدھے سیدھے حضرت قاری صاحب کے حکم پر یہ کہہ دیتا ہوں آپ سے، مدرسہ ہے، مدرسے کا کام ہے، آپ کے خطے اور علاقے میں پھیلا ہوا فیض ہے، اس سب کو سامنے رکھ کر اپنے دل کی زمین پر دروازے پر دستک دے کر خود سے یہ پوچھنے کی کوشش کیجئے کیا اس ادارے کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے. میں اہلیان بستی سے عرض کر رہا ہوں، ان فضلہ سے گزارش کر رہا ہوں جو یہاں پڑھ کر گئے، یہاں سے فیض اٹھایا، ان کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں. آپ اپنے دل کے دروازے پر دستک دیجئے، خود سے پوچھئے، کسی اور سے نہ پوچھئے کیا اس ادارے کا، مادر علمی کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے. اور اگر آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کے دل کے اندر سے یہ آواز آئے اور آ کر آپ کو یہ بتا جائے ہاں ہاں اس کا حق ہے، کیوں نہیں ہے، 100% اس کا حق ہے. ہمارے بچے نے یہاں پڑھا ہے، ہماری بچی نے یہاں پڑھا ہے، ہمارا بیٹا اسی کے سائبان تلے حافظ ہوا ہے. پھر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے کہے میرا بچہ حافظ ہوا ہے، میں اپنے بچے کی طرف سے 20 21 25 جو ہزار روپے میں دینا چاہتا ہوں، کوئی اس کا اظہار کرے تو پھر. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.